حضرت علی فرماتے ہیں بے وقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے، جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا تو اس دن تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ اپنے ماں باپ کو جی بھر کے دیکھا کریں، یہ اچانک چلے جاتے ہیں۔ ضمیر بیچ کر چمچہ گیری کر کے کڑھائی گوشت اور بریانی کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ اور محبوب تو وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ پھر ایک دن انسان کسی بہت ہی پرانے پیڑ جیسا ہو جاتا ہے، بالکل خالی، ویران، کھوکھلا اور بے رنگ۔ کن فیکون میری بے بسی کا عالم، تیرے کن کا منتظر، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک کبوتر اپنی چونچ میں پانی بھر کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا تیری کوشش سے کہاں یہ آگ بجھے گی؟ کبوتر نے جواب دیا بے شک مجھ سے آگ نہیں بجھے گی، مگر کل لوگ میرا ذکر آگ بجھانے والوں میں تو کریں گے نہ کہ آگ لگانے والوں میں۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ بے شک رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل لیتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہیں اور گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے: خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ جب عقلوں پر تالے پڑ جائیں تو ہلکی چابی بھی جنازے کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر، اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ حضرت علی رض نے فرمایا مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اب تجھے چاہیے رات میں سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے، اپنی زندگی کھونے سے پہلے پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں ملے گا قرار تیرے دل کو اسی فکر میں۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسئلے اٹھائے پھرتے ہیں۔ مجھے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں جنہوں نے میرے والدین کو تکلیف دی۔ حج مہنگا ہے تو کیا ہوا، نماز مفت ہے وہ پڑھ لو۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنوں کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔